السلام علیکم۔ میں آج آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ شاید آج رات مجھے اغوا کر لیا جائے، آج نہیں تو کل۔ وہ دن اب دور نہیں ہے جب شاید میں کھل کر بات نہ کر سکوں۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک بار پھر ایک انتہائی تاریک دور سے گزر رہا ہے۔ مجھے سیاست میں آئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ میں ایک وکیل ہوں، میرے والد صاحب مرحوم بھی وکیل تھے۔ ہم نے تمام عمر محنت، خلوص، سچائی کی لگن میں گزاری ہے۔ میں اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیشہ سے متمنی رہا ہوں۔ آج بھی میری یہی خواہش ہے کہ ایک عام انسان کے طور پہ، میں کوئی وڈیرا نہیں، کوئی جاگیردار نہیں، میں کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں، میں سیاست میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ان اقدار کی پیروی کر سکوں، ان اقدار کو مضبوط کر سکوں وطن عزیز میں، جن کے لیے میرے والد نے اپنی زندگی بسر کی اور جن کے لیے میں اپنی زندگی وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام حکومت قائم ہے جو صرف دھونس پر قائم ہے، جو جھوٹ پر قائم ہے، جو فریب پر قائم ہے۔ میں سیاست میں صرف اس لیے آیا کہ میں اس دھونس، اس جھوٹ، اس فریب کی مزاحمت کر سکوں۔ میرے سامنے یہ بات ایک بار پھر کھل کر سامنے آئی 8 فروری کی رات، 9 فروری کی رات، جب الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا، میں خود ایک امیدوار تھا، 1 لاکھ ووٹ سے میں کہتا ہوں میں الیکشن جیتا، میرے سامنے الیکشن کے رزلٹ کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد ایک دور پیدا ہوا جھوٹ اور فریب کا، کہ اس رات کا جو عذاب تھا، جو جھوٹ تھا، اس کو دبانے کے لیے مزید جھوٹ گھڑے گئے، ہم پہ مقدمے بنائے گئے، بے شمار جھوٹے مقدمے بنے، صرف عمران خان صاحب پہ نہیں، ہزاروں لوگوں پر، جن کو اٹھایا گیا، مارا پیٹا گیا، جن کی عزتیں پامال کی گئیں، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ اسی لیے میں آج بھی سیاست میں ہوں۔ جس دن یہ عمل ختم ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان میں شرافت کا دورہ ہے، پاکستان میں قانون ہے، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں صرف مزاحمت کرنے کے لیے سیاست میں آیا ہوں، اور میں آپ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ بھی مزاحمت کیجیے۔ آج اس ملک میں کوئی فیکٹری لگانے کو تیار نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، غیر ملکی تو کیا کوئی پاکستانی کیوں یہ کرے گا، جب انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں صرف دھونس جو ہے وہی قانون ہے، کوئی شرافت باقی نہیں رہی۔ ایسے معاشرے کے رہنے والے ہیں، فرد ہیں جہاں انسان کی عزت ہے، تکریم ہے، جہاں تعلیم کو، صحت کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے، تو ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں چن چن کر ختم کر دیا جائے گا۔ آج میں اغوا ہوں گا، کل کوئی اور اغوا ہو جائے گا، باقی لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، یہ ملک ایک قبرستان بن جائے گا۔ ہم نے اس ملک کو قبرستان نہیں بننے دینا۔ یہ ایک نخلستان ہے، یہ ایک خوبصورت گلستان ہے، اور ہم نے اس کو گلستان کے طور پہ آگے بڑھانا ہے۔ اس ملک سے ہم نے نفرت ختم کرنی ہے، ہم نے انتشار ختم کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی رنگ، نسل، مذہب، صنف کی تفریق سے بالا تر ہو کر اچھی زندگیاں گزاریں، سچی زندگیاں گزاریں، محنت کر سکیں، اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ تو میرا ساتھ دیجئے، ان سب کا ساتھ دیجئے جو 24 نومبر کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، بہت پرامن طریقے سے، پرشکوہ طریقے سے باہر نکلیں گے۔ ہم کوئی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتے، ہم بڑے منظم طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی نسلوں کا ساتھ دیجئے، اپنا ساتھ دیجئے۔ بہت شکریہ۔